بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم بشہاداتہم قائمون والذین هم علی صلاتہم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، آج محرم کی 8 تاریخ ہے اور یہ 10 محرم کا واقعہ، یہ مہینہ پہلے بھی حرمت والے مہینوں میں تھا، اس کی پہلے بھی عزت اور توقیر تھی۔ جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ پاک ہجرت کر کے، تو مدینہ شریف کے یہود جو تھے وہ یوم عاشور کا روزہ رکھتے تھے، 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو، تو انہوں نے بتایا کہ اس دن ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دلائی تھی، تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہم یوم عاشور کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ کو مانتے ہیں، موسیٰ میرا بھائی تھا۔ تو جب تک پھر رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم 2 روزے رکھا کرو۔ یہود 1 روزہ رکھتے تھے نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 2 رکھا کرو، 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 کا، دونوں روایتیں۔ تو اتنی دیر پھر مسلمان یہی روزے جو ہیں وہ رکھا کرتے تھے۔ تو بڑی اہمیت اس مہینے کی پہلی امتوں میں بھی موجود تھی، لیکن فکر انسانی کو جو عروج سرکار امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے دیا، تاریخ آج تک ایسی فکر کسی اور جگہ سے پا نہیں سکی۔ میں نے ایک جملہ پچھلے ماہ آپ سے عرض کیا تھا کہ کسی کا بھی آپ نے قرب حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے قربانی ضروری ہے۔ یہ قربانی ہے ہی قرب کے لیے، آپ قربانی کے بغیر قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن کیا فکر انسانی اس عروج پہ بھی جا سکتی ہے جو حسین نے قربانی دی؟ اپنے مالک، اپنے خالق کے لیے اس استقامت اور اس استقلال کے ساتھ، اس شرافت اور شجاعت کے ساتھ، اس تسلیم و رضا کے ساتھ کہ ایک بندہ اپنے معبود کے سامنے کس طرح بندگی کا اظہار کرتا ہے۔ دنیا میں آپ کو سیاسی لیڈر بہت ملیں گے، فلسفی بہت ملیں گے، طب کے ماہرین بہت ملیں گے، لیکن فکری رہنما بہت کم ملیں گے۔ اصل انسان وہ ہوتا ہے جو آپ کی فکر کو تقویت دیتا ہے، آپ کی فکر کو کوئی معیار عطا کرتا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ جب قائد اعظم تشریف لائے ادھر سیالکوٹ میں، اس دور میں
تحریک پاکستان میں، تو علامہ اقبال کے گھر گئے اور بالکونی پہ کھڑے ہو کے قائد اعظم نے جو تقریر کی اس میں انہوں نے ایک جملہ کہا تھا. انہوں نے کہا کہ میں لیڈر نہیں ہوں، لیڈر اقبال ہے، میں لیڈر نہیں ہوں. اور وہ جملہ کمال کا، وہ علامہ اقبال کے جو خطوط اور خطبات چھپے ہیں ان کا دیباچہ بھی قائد اعظم نے لکھا، اس میں بھی انہوں نے یہ جملہ لکھا. قائد اعظم فرماتے ہیں کہ میں فکر اقبال کا ایک چھوٹا سا سپاہی ہوں. ایک ملک حاصل کر لینا، سیاسی لیڈر بن جانا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن انسانوں کی فکر کو کسی مقام پہ پہنچانا یہ بڑی بات ہوتی. اور وہ اقبال جس کی فکر کا ایک ادنا سا سپاہی محمد علی جناح ہے، وہ اپنی فکر کہاں سے حاصل کرتا ہے؟ کہتا ہے اگر مجھے شریعت کی بیڑیاں نہ ہوں، شریعت کی رکاوٹیں نہ ہوں، تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں جنت البقیع میں جا کے سیدہ فاطمہ کی قبر کا طواف کروں. اقبال سے پوچھا گیا کہ طواف تو لوگ کعبے کا کرتے ہیں. اس نے کہا ہاں، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ شریعت کی پابندی ہے، ورنہ فاطمہ نے جو حسین اس قوم کو دیا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں فاطمہ کی قبر کا طواف کروں. کیا فکر انسانی اس معراج پہ بھی پہنچ سکتی ہے؟ بڑے دلائل اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پہ دیے جاتے ہیں، لیکن ایک غیر مسلم کہتا ہے، علامہ اقبال کا وہ جملہ میں کہیں بھول نہ جاؤں، پھر میں ادھر آتا ہوں. پوچھا گیا کہ آپ کی نظر میں امام عالی مقام کا رتبہ کیا ہے؟ وہ بڑا لمبا قصیدہ ہے، امام عاشقاں پر، اس میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی. آپ کی نظر میں، یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں مفسروں کی باتیں تو آپ سے کرتا رہتا ہوں کہ قرآن کی تفسیر لکھنے والوں نے یہ کہا، مورخین نے یہ لکھا، فلسفیوں نے یہ لکھا، لیکن مفکر کا لکھنا اپنا ہی ہوتا ہے. مفکر ہی ہوتا ہے. اقبال سے پوچھا گیا کہ تیری نگاہ میں حسین کا کیا رتبہ ہے، کیا مقام ہے؟ کہا پورے عالم اسلام میں میری نظر میں حسین کا وہی مقام ہے جو قرآن میں سورہ اخلاص کا مقام ہے. یہ سورہ توحید ہے نا، قل هو اللہ احد. یہ سارا قرآن اس سورہ توحید کی بنیاد پہ کھڑا ہے. اور یہ امت مسلمہ آج تک اگر کسی فکر پہ کھڑی ہے تو وہ حسین کی فکر پہ کھڑی ہے. تو وہ غیر مسلم یہ کہا کرتا تھا کہ لوگ بڑی دلیلیں دیتے ہیں اللہ کے وجود پہ کہ اللہ ہے، لیکن میرے نزدیک اللہ کے ہونے پہ سب سے بڑی دلیل واقعہ کربلا ہے. یہ ایک غیر مسلم کہہ رہا ہے. کہنے لگا جب میں نے امام عالی مقام کی شہادت کا واقعہ تاریخ میں پڑھا تو مجھے یقین آ گیا کہ اللہ ہے. خدا کے وجود پہ دلیل واقعہ کربلا ہے. لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟
اس نے کہا اگر حسین خدا کو نہ دیکھ رہا ہوتا تو اتنی بڑی قربانی دے ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ قربانی بتا رہی ہے کہ عبد معبود کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ استقامت عام انسان میں آ ہی نہیں سکتی۔ جس کے یقین میں شک ہو وہ قربانی نہیں دے سکتا۔ قربانی یقین والے دیتے ہیں، شک والے قربانی نہیں دیتے۔ تو توحید خداوندی پہ اس واقعہ کو لوگوں نے دلیل بنایا ہے، اور پھر اب قیامت تک راہ حق میں جتنی بھی قربانیاں دی جائیں گی وہ ساری امام عالی مقام کے قدموں پہ قربان کی جائیں گی۔ بڑا انسان مرد کا تو ظاہر ہے مقام اور ہوتا ہے، میں فکر انسانی کی بات کر رہا ہوں۔ عورتوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کمزور ہوتی ہیں، عورتوں کے اندر حوصلہ اتنا نہیں ہوتا، ان کی مامتا بفر جاتی ہے۔ لیکن یقین جانیے کل جو شب عاشور ہوگی 9 محرم کی رات، عمر ابن سعد تو چاہتا تھا کہ 9 کو ہی یہ کام ہو جائے، لیکن امام عالی مقام نے ایک رات کا وقفہ کہا کہ دے دو، کل صبح دیکھ لیں گے۔ تو 9 کو رات کو پھر آپ نے اپنے سارے ساتھیوں کو اکٹھا کیا عشاء کی نماز کے بعد۔ آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کو میرے خون کی ضرورت ہے، میں تم سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، تم آزاد ہو، تم اپنی جانیں بچا کے چلے جاؤ۔ اللہ ہو گئے، سارے اصحاب بیٹھے رہے، کوئی نہیں اٹھا۔ سرکار امام عالی مقام نے فرمایا کہ یہ چراغ ذرا گل کر دو۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ذرا آنکھوں کے سامنے اٹھ کے جانے میں بندہ شرمندگی محسوس کرتا ہے، تو اندھیرا ہو جائے گا نا، تو اندھیرے میں اٹھ کے چلے جانا۔ یہ فکر انسانی کی جو میں بات کر رہا ہوں نا، یہ عجیب واقعہ ہے۔ کسی بندے پہ، میرے اوپر بھی، میں بھی ظاہر ہے آپ ہی میں سے ہوں، مصیبت پڑے تو ہم دوستوں کو بلاتے ہیں ہماری مدد کرو، ہمسایوں کو بلاتے ہیں ہماری مدد کرو، اپنی طاقت اکٹھی کرتے ہیں ہماری مدد کرو۔ یہ عجیب انسان ہے جو مدد کو آئے ہوئے ہیں انہیں بھی کہہ رہے تم جاؤ، میں قربانی کے لیے کافی ہوں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اور ایسے ہی نہیں کہ سرسری طور پہ کہا ہے، پورا زور لگایا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد چراغ جلائے گئے تو سارے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی نہیں اٹھا۔ سب کو پتہ ہے کہ صبح موت ہے۔ یار کیا موت کو بھی شکست دی ان لوگوں نے، کوئی گھبرایا ہی نہیں موت سے۔ سرکار نے پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا اگر تم اس بات سے ڈرتے ہو کہ اگر ہم حسین کو چھوڑ کے چلے گئے تو قیامت والے دن کہیں نبی پاک ناراض نہ ہو جائیں کہ تم میرے بیٹے کو چھوڑ کر آ گئے تھے اور ہمیں جنت نہیں ملے گی، اگر تمہیں یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے، تو یہ وعدہ میں کرتا ہوں کہ جنت تمہیں میں دلواؤں گا۔ جنت کی فکر نہ کرنا۔ جب میں اکثر بات کہا کرتا ہوں
کہ پیغمبر کا نواسا، پیغمبر کا بیٹا بے اختیار نہیں۔ مشرکین مکہ نے ایک دفعہ آ کے کہا تھا نا، دولت چاہیے تو لے لو، بادشاہی چاہیے تو لے لو، کسی عورت سے شادی کرنی ہے تو کر لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا تم میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک پہ چاند بھی لا کے رکھ دو گے نا تو میں توحید کا پیغام دینے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں اپنے اللہ کا پیغام دیتا رہوں گا۔ ان لوگوں نے پتہ کیا سمجھا؟ ان لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات کر رہے ہیں جو ناممکن ہے۔ بھائی پہلے تو کوئی سورج اور چاند لا ہی نہیں سکتا، کسی کی جرت ہے کہ وہ سورج چاند لائے؟ اور اگر لا نہیں سکتا تو پھر کسی کے ہاتھ پہ رکھ بھی نہیں سکتا، یہ تو ہے ہی ناممکن۔ انہوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناممکن باتیں کرتا ہے، لیکن مدینے نہیں آئے، مکے میں ہی چاند کے 2 ٹکڑے کر کے کہا یہ تو ویسے ہی میرے ہاتھ میں ہے۔ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ کوئی چاند اتار نہیں سکتا اور رکھ نہیں سکتا، یہ تو ویسے ہی میرے ہاتھ میں ہے، تم مجھے کیا دو گے؟ اس نبی کا نواسا یہ کہہ رہا ہے جنت کی فکر نہیں کر، جنت میں دلواؤں گا تم اپنی جانیں بچا لو، چلے جاؤ، میں قربانی دوں۔ آج کل ویسے الٹ ہے، حسین کا نام بڑے لیتے ہیں لیکن کہتے ہیں قربانی مرید دیں، پیروں کو کوئی ضرورت نہیں قربانی دینے۔ علماء اپنے بچوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں، لوگوں کے بچوں کو جہاد پہ بیچتے ہیں۔ یہ جتنے بھی جہادی ٹولے ہیں نا، میں نے سب سے بات کی ہے، کبھی اپنے بچوں کو بھی بھیجو۔ آخری بات، جب پھر بھی کوئی نہیں اٹھا تو فرمایا کہ کہیں تمہارے ذہن میں یہ نہ ہو کہ لوگ تانا دیں گے کہ مصیبت پڑی تھی تو نبی کے بیٹے کو اکیلا چھوڑ کے آ گئے تھے، لوگ لان تان کریں گے۔ اگر لوگوں کے لان تان سے ڈرتے ہو تو تمہارے نبی کی بیٹیاں اس قافلے میں ہیں، ان کو ساتھ لے جاؤ، اگر تمہیں کوئی تانا دے تو کہنا کہ ہم نبی کی بیٹیوں کو بچا کے لے آئے، تمہیں کوئی تانا نہیں دے گا۔ اب بھی کوئی نہیں اٹھا۔ زہیر بن قین نے اٹھ کے ایک بات کہی، بڑا سردار تھا، کہا حسین مجھے بار بار یہ نہ کہو کہ چلے جاؤ، آپ کے بغیر زندہ رہ کے ہم کریں گے کیا؟ اور امام عالی مقام کا بھی وہ کمال کا جملہ ہے، سرکار اس وقت کیا لطف آ رہا ہوگا اپنے ساتھیوں کی باتیں سن کے، کہا مولا تو نے مجھ پہ کتنا کرم کیا، مجھے وہ ساتھی دیے جو میرے باپ کو بھی نہیں دیے تھے۔ ایسے کمال کے ساتھی مرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو بات میں جو کر رہا تھا، کوئی نہیں اٹھا۔ یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا کہ جذبات میں آگے کو بات کر دی، سوچ سمجھ کے کہ حق اور باطل میں فرق کر کے حق کے ساتھ کھڑا ہونا اور پھر اس کے لیے قربانی دینا۔ ایک میں اشارہ صرف آپ کو کرنے لگا، یہ کیسی عورتیں تھیں
جو اپنے بچوں کو صبح قتل ہونے کے لیے تیار کر رہی تھی. یہ نہیں اہل بیت کی جو دوسری عورتیں ساتھ آئی تھی وہ بھی یہی کچھ کر رہی تھی. وہب کلبی کی ماں نے کو جو جملے وہاں کہے ہیں وہ تو تاریخ نے سنہری حروف میں لکھے کہ جب وہب کا سر کاٹ کے یزیدیوں نے خیموں کی طرف پھینکا اور ساتھ اس کی ماں سے کہا کہ یہ لو اپنے سفید بالوں سے اس کا خون صاف کرو اور ساری زندگی روتی رہو. حسین کا ساتھ دیا ہے تم نے، یہ لو اپنے بیٹے کا سر. تو ماں اسی وقت، سفید بالوں والی ماں اسی وقت، یہ وہب کلبی ہیں، سر اٹھایا بیٹے کا اور یزیدی لشکر میں جا کے عمر ابن سعد سے کہا یہ میرا بیٹا حسین کا صدقہ ہے اور ہم صدقہ دے کے واپس نہیں لیا کرتے. یہ جذبہ ہے ان عورتوں کا. ویسے ایک بات جو میں اس حوالے سے دیکھتا ہوں، چونکہ فتنوں کا دور ہے نا، فتنوں کا دور پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں فتنے میں. ایک تو نیکی پہ عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، اس کو فتنوں کا دور کہتے ہیں. جس دور میں نیکی پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے، سچ بولنا مشکل ہو جائے، دیانتداری مشکل ہو جائے، وہ فتنوں کا دور ہوتا ہے. اور دوسری اس کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے جب حق اور باطل میں فرق کرنا مشکل ہو جائے. سارے ہی قرآن پڑھ رہے ہوں، سارے ہی حدیث پڑھ رہے ہوں، سارے ہی یا حسین کہہ رہے ہوں. عجیب بات ہے. تو مجھ سے اکثر میرے نوجوان بچے یہ سوال کرتے رہتے ہیں کیسے پتہ چلے کہ کون ہے حسینی گروہ کا؟ چونکہ جس کا پتہ چل گیا نا یہ حسینی گروہ کا ہے، وہی اللہ کے نبی کے گروہ کا ہے، اور جو نبی کا ہے وہ اللہ کا ہے. بس 25 خطبات دیے امام علی مقام نے اس پورے سفر میں اور کربلا میں، 2 محرم سے لے کے 10 محرم تک. لیکن ایک بات کا تکرار ہے ان خطبوں میں، اور میں اپنے بچوں کو جب یہ ویژن دیتا ہوں پھر وہ الحمدللہ میں مسجد میں بیٹھتا ہوں وہ ڈگمگاتے نہیں ہیں، پھر ساری زندگی نہیں ڈگمگاتے. امام جب ایک دفعہ روئے، ریش مبارک تر ہو گئی آنسوؤں سے. کسی نے پوچھا کہ آپ تو بڑے بڑے صدموں میں نہیں روتے، یہ روتے آپ کیوں ہیں؟ فرمایا روتا اس لیے ہوں کہ میرے قتل کے بعد یہ حرام کھانا شروع کر دیں گے. ظاہر ہے میرے قتل سے بڑا حرام تو ہو رہا ہے کوئی نہیں، یہی سب سے بڑا حرام کا کام ہے نا. تو یہ امت پھر چھوٹے حرام تو ایسے ہی کھاتی جائے گی. قیامت تک امام عالی مقام نے یہ جملہ ارشاد فرما کے یہ لائن لگا دی کہ جو حرام سے پرہیز کرے وہ حسینی ہوتا ہے. شیعہ حسینی نہیں ہوتے، سنی حسینی نہیں ہوتے، وابی حسینی نہیں ہوتے، حلال زادے حسینی ہوتے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سیدی مرشدی، یا نبی، یا نبی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد. اب میں نے تقوی کی ڈیفینیشن بھی آپ کو بتائی تھی. میرا اللہ پتہ کیا فرماتا؟ اللہ فرماتا ہے لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. جو لوگ اس دنیا میں اقتدار کی طلب نہیں رکھتے،
یہ سورہ قصص ہے۔ جو لوگ اس دنیا میں اقتدار کی طلب نہیں رکھتے، بڑا ہونے کی طلب نہیں رکھتے، بڑے منصب کی طلب نہیں رکھتے، لا یریدون علوا، کبھی ارادہ ہی نہیں کرتے کہ ہم دوسروں سے بڑے ہیں، فی الارض، زمین پر، ولا فسادا، وہ کبھی فساد نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے فساد وہ کرتا ہے جو اقتدار کی طلب رکھتا ہے، جو عہدے کی طلب رکھتا ہے۔ تو جو اقتدار کی طلب کریں گے وہ تو فساد کریں گے، ان کے لیے آخرت نہیں ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، آخرت ان کے لیے ہے جو دنیا کی طلب نہیں رکھتے۔ جو دنیا کی طلب نہیں رکھتے وہ فسادی بھی نہیں ہوتے، وہ دہشت گرد نہیں ہوتے۔ تو امام عالی مقام نے یہ جملہ کہہ کے قیامت تک یہ لائن لگا دی ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ ہماری نمازیں ہمیں فائدہ کیوں نہیں دیتی؟ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز فائدہ کیوں نہیں دیتی؟ بھائی قرآن کہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور میں نماز پڑھ کے جاتے یہ موبائل آن کر کے فحاشی والی چیزیں دیکھنا شروع کر دوں، جا کے گھر ٹی وی لگا کے اپنی مرضی کی فحاشی والی چیزیں دیکھنا شروع کر دوں۔ نماز تو بے حیائی سے روکتی ہے، میرے معاشرے میں بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، مسجدیں بھی بھری ہوئی ہیں نمازیوں سے۔ تو میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ نماز کی شرائط ہیں، آپ اس وقت تک نماز کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے جب تک آپ کا جسم پاک نہیں ہے۔ یہ شرائط ہے نماز کی۔ آپ کا لباس پاک نہیں ہے تو آپ نماز کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، جگہ پاک نہیں ہے تو آپ نماز کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ صابن صرف لیں اور کپڑے دھو لیں، پاک ہو گئے؟ نہیں، شریعت کہتی ہے کہ یہ کپڑے پاک نہیں ہوئے۔ اگر یہ حرام کے پیسوں سے خریدے گئے ہیں تو یہ کپڑے پلید ہیں۔ مسجد ہی تھی، فلاں صاحب آئے، انہوں نے پتھر لگوا دیا، اگر وہ پتھر سود کے پیسوں کا ہے تو مسجد کی جگہ بھی پاک نہیں ہوئی۔ پیٹ میں لقمہ حرام کا تھا، میں نہا دھو کے یہ سب کچھ خوشبو لگا کے آ گیا، لیکن جسم تو پاک نہیں ہوا۔ اگر میری نگاہ حرام دیکھتی ہے تو میں حسینی نہیں ہو سکتا، اگر میرے کان حرام سنتے ہیں تو میں حسینی نہیں، اگر میری فکر میں حرام موجود ہے تو میری فکر حسینی نہیں۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مردوں کی مجلسوں میں ناچنے والی کنجریاں کہیں کہ ہم حسین کا دن منائیں گی، وہ یزیدی لشکر میں ہیں، ان کا حسین سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم تو آج تک سیدہ زینب کے پردے اور حیا کی بات کرتے ہیں۔ بے حیا حسینی نہیں ہوتا، حرام خور حسینی نہیں ہوتا۔ تو امام عالی مقام نے اپنے خطبوں میں یہ بات واضح کر دی
کہ حسینی فکر صرف حلال زادوں کے پاس ہوتی. اب اس کے بعد کبھی بھی کوئی فتنہ آپ کی فکر کو متاثر نہ کر سکے. حسینی کون ہے اور یزیدی کون ہے؟ جو اللہ کے حلال کو حلال سمجھے، جو اللہ کے حرام کو حرام سمجھے، وہ حسینی ہے. تو بات میں کر رہا تھا، عجیب بات ہے، عورتیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں موت کے لیے. یہ میں کسی دن تفصیل سے، مجھے یاد کروانا، میں تفصیل سے بات کروں گا، آج ذرا وقت کم ہے. یہ سورہ حشر سے اگلی جو سورہ ہے نا، سورہ ممتحنہ 28ویں پارے، اس میں یہ تفصیل سے بات تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو بھئی ایسے ہی تھا کہ مرد مسلمان ہو گیا تو عورت مشرکہ تھی. کسی عورت نے کلمہ پڑھ لیا تو خامد اس کا ایسے مشرک تھا. ایسے ہی چلتا تھا مکے میں، یہی صورتحال تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر جب یہ سورہ نازل کی تو فرمایا کہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی گھر میں توحید کو ماننے والا اور ایک ہی گھر میں بتوں کو ماننے والا، یہ دو اکٹھے نہیں ہو سکتے. اپنی بیویوں کو اسلام کی دعوت دو، اگر وہ اللہ کی توحید کو مان لیں تو ان کو اپنے نکاح میں لے آؤ، ورنہ فارغ کر دو. اسی طرح عورتوں کو بھی کہا کہ اپنے مردوں کو موقع دو کہ وہ مسلمان ہو جائیں، توحید کو مان لیں. اگر نہیں مانتے تو تم ان سے علیحدہ ہو جاؤ. جیسے فتح مکہ والے دن حضرت اکرمہ کو جب ان کی بیوی لینے گئی تو ہاتھ لگانے لگے، انہوں نے کہا نہیں تو مشرک ہے، پلید ہے، جب تک مسلمان نہیں ہوگا میرے قریب نہ آنا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنے جسم پہ، اپنے گھر میں اللہ کا نظام نافذ ہی نہیں کر سکتے. اگر آپ کے میاں بیوی کی سوچ ایک نہیں ہے، فکر ایک نہیں ہے، تو اس میں ہم کسی دن تفصیل سے پھر بات کریں گے کہ ہمارا معاشرہ برباد یہاں سے ہوا ہے. اب جو بات میں کر رہا تھا اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ. یہاں کوئی دہشت گرد آ جائے تو میرے بچے بھاگتے پھریں گے، ہمیں بچاؤ بچاؤ. اور اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ بچے بھاگ بھاگ کے خیموں میں سارے چلے گئے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، عبادات ہو رہی ہیں، اور بچے بھاگ بھاگ کے آتے ہیں آقا حسین کے پاس، کیا صبح شہیدوں میں میرا نام بھی ہے؟ بھائی وہ بچے پوچھنے آ رہے ہیں کہ ہمارا نام بھی ہے. ذرا دیکھیں کہ فکر انسانی کس معراج پہ پہنچی. اب پوچھ ہی لیا، حضرت امام قاسم سے بڑی محبت سے پالا بھتیجے کو. جب انہوں نے آ کے پوچھا 14-15 سال، جب امام حسن کا وصال ہوا تو امام قاسم کی عمر 3 سال تھی. 14-15 سال کا بچہ، چچا مجھے بتائیں میں بھی شہیدوں میں ہوں نا صبح؟ ویسے ان کی شہادت کا بھی بڑا عجیب، یہ آخری شہید تھے کربلا کے، اس کے بعد امام علی مقام گئے. بھتیجے کو آخر تک اجازت نہیں دی تھی، اور پھر سیدہ زینب نے سے سفارش کروائی، اور پھر وہ تعویذ والا واقعہ وہ بھی کسی دن تفصیل سے عرض کریں گے. تو عمر ابن سعد نے نا اصدق جو پہلوان تھا بڑا، اسے کہا کہ جاؤ اس بچے کے مقابلے میں. تو وہ کہنے لگا تیرا دماغ خراب ہے، شام اور عراق کے لوگ جانتے ہیں میں کتنا بڑا پہلوان ہوں، اس بچے کے مقابلے میں مجھے بھیج رہا ہے. تو عمر ابن سعد جو سپہ سالار تھا اس نے کہا یہ بچہ نہیں علی کا پوتا ہے، تو ان شیروں کو جانتا نہیں ہے.
اس نے کہا پھر بھی میری توہین ہے، اچھا اگر تم ضد کرتے ہو تو میں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں۔ وہ اس کا سر لے آتا ہے، اس کا بیٹا آیا بڑا جناب پھرتی سے، امام قاسم نے ایک نیزہ مارا، زمین پہ گرا، اس کی تلوار لے کے سر کاٹ کے اس کی باپ کی طرف پھینک دی۔ دوسرا بیٹا اس کو بھی مارا، پھر یہ خود پہلوان آئے، یہ بھی مارا گیا۔ ان سے ایسی جنگ میں کوئی نہیں جیت سکتا تھا۔ جو میں بات کرنے لگا ہوں تو اس رات شب عاشور کو امام عالی مقام نے جب امام قاسم آئے نا، چچا صبح میرا بھی نام ہے شہیدوں میں، فرمایا تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ یقین جانیے تبریز سے لے کے ابن خلدون تک تمام مورخین نے اس جملے کو لکھا ہے کہ امام قاسم نے کہا چچا جان شہد سے میٹھا پاتا ہوں موت کو۔ یہ ہے اپنے عبد اور معبود کا تعلق۔ ہاں ہاں ہاں، آپ نے یہ واقعہ علماء سے اکثر سنا ہے کہ دمشق کے قریب اس قافلے کو روکا تھا۔ میں ان عورتوں کا حوصلہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پھر جمعے کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ میرے نبی کی بیٹیاں ہیں۔ بس آخری واقعہ عرض کر رہا ہوں، کیا حوصلہ ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والیوں پہ۔ تھوڑا سا ٹچ دوں پچھلی تاریخ کو۔ اللہ تعالیٰ نے سیدہ ہاجرہ کی بڑی شان بیان کی ہے قرآن کریم، اور ان کے قدموں کے نشان صفا و مروہ قیامت تک باقی رکھے۔ حج و عمرہ مکمل نہیں ہوتا جب تک ہاجرہ کی سنت پہ عمل نہ کر لیا جائے۔ لیکن اولاد کا معاملہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ جب ابراہیم لینے آئے نا تو سیدہ ہاجرہ نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ آپ کو جملہ یاد ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک دوست کی دعوت پہ جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں کہا، دعوت کا معنی ہوتا ہے بلاوا، اور اللہ دوست ہے، خلیل ہیں اللہ کے بلاوے پہ جا رہے ہیں۔ سیدہ ہاجرہ کو یہ نہیں بتا سکے تھے کہ بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہا ہوں۔ ابراہیم خلیل اللہ ماں کو بتا نہیں سکے تھے، اور یہ وہ مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے تیار کر رہی تھیں۔ تو وہاں جب یہ قافلہ رکا تو آپ نے وہ راہب والا واقعہ سنا ہے، علماء سے سب نے سنا ہوا ہے۔ اس نے 30,000 درہم لے کے امام عالی مقام کا سر اقدس لیا، اور وہ اب سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس چٹان پہ ابھی بھی تازہ خون جو ہے وہ موجود ہے۔ تو وہاں ایک راہبہ بھی تھی، یہ شاید آپ نے واقعہ پہلے نہ سنا ہو۔ وہ اپنی زندگیاں شادی نہیں کرتی، اپنے چرچ کے لیے وقف کر دیتی۔ تو وہ شہداء کے سر نیزوں پہ تھے، وہ انہوں نے باہر رکھے ہوئے تھے، تو آ کے ان سروں کو دیکھنے لگی۔ ایک چھوٹا سر ہے اور عربوں کی فصاحت و بلاغت تو بڑی کمال کی ہے۔ پھر تھوڑا آگے جا کے 18 سال کا نوجوان علی اکبر کا سر اقدس ہے۔ اب وہ راہبہ کے جملے جو تاریخ نے لکھے، کہنے لگی یا ہلال، اس چھوٹے سر کے سامنے کھڑے ہو کے کہا یا ہلال، اے پہلی رات کے چاند۔ پھر وہ 18 سال کے نوجوان کے سر کے سامنے کھڑے ہو کے کہتی ہے یا بدر التمام، اے 14ویں رات کے مکمل چاند۔ یا ہلال، یا بدر التمام، کاش تمہاری مائیں یہ سب کچھ دیکھنے سے پہلے مر گئی ہوتی۔
اللہ غنی. وہ راہبہ رو رہی ہے، کہہ رہی ہے مولا ان کی ماؤں کو یہ منظر نہ دکھانا. کسی نے آ کے اس راہبہ سے کہا ان کی مائیں تو اس قافلے میں ہیں، ہر لمحے یہ سروں کو دیکھتی ہیں. اس نے کہا پھر زندہ بھی ہیں؟ انہوں نے کہا زندہ ہیں. ان سروں کو دیکھ کے کیا کہتی ہیں؟ انہوں نے کہا عجیب جملے کہتی ہیں. ام لیلہ کی نظر جب علی اکبر کے چہرے پہ پڑتی ہے تو کہتی ہے اللہم تقبل منا ھذا قربان، یا اللہ میری اس قربانی کو قبول کر لے. ان کی مائیں یہی ایک جملہ کہتی ہیں، کہتی ہیں ہمارے بیٹے شہید ہو گئے لیکن تیری کبریائی تو بلند ہو گئی. اللہ اکبر تو ہی ہے. ہمارے گھر اجڑ گئے کوئی بات نہیں لیکن تیری شان تو بلند ہو گئی. کبریائی تیرے لیے، سجدہ تیرے لیے. اسی لیے ان آیات میں اللہ نے فرمایا والذین ھم بشہاداتہم قائمون، وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پہ قائم رہتے ہیں. والذین ھم علی صلاتہم یحافظون، ان کی نشانی یہی ہے کہ وہ اپنی نمازیں ان کی حفاظت کرتے ہیں. توحید کی اور رسالت کی شہادت پہ قائم رکھنے والے بے نمازی نہیں ہوتے، بے حیا نہیں ہوتے، حرام کھانے والے نہیں ہوتے. تو یہ فکر انسانی کہ ایک عبد کا معبود کے ساتھ تعلق کیا ہے، اپنے خالق کے ساتھ تعلق انسانی کیا ہے. میں بس آخری جملہ اپنے نوجوانوں کو عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں. پھر اس کے بعد مجدد الفسانی قربانی دیں، امام اعظم ابو حنیفہ قربانی دیں، امام مالک دیں، امام شافعی دیں، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر قربانی دیں. یہ تسلسل ہے کربلا کا. بس جو جملہ میں نے مکتوبات شریف سے حضور مجدد الفسانی رحمہ اللہ کا آپ کو عرض کرنا ہے کہ جب گوالیار جیل کی کبھی تاریخ میرے بچے پڑھیں کہ کوڑے کھا کھا کے یہ ہڈیاں ننگی ہو گئی تھی، گوشت اڑا دیا تھا اکبر نے اور جہانگیر نے، اتنا تشدد ہوتا تھا. تو ایک دن ایک بندے نے پوچھ لیا حضور مجدد الفسانی رحمہ اللہ سے کہ حضور اتنا تشدد برداشت کر لیتے ہیں؟ بڑھیا جملہ کہا. فرمایا انسان ہوں، کبھی کبھی ناقابل برداشت بھی ہو جاتا ہے. یقین جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو پڑھی نہیں جاتی حضور مجدد الفسانی پہ جو ظلم و ستم ہوئے. کہا انسان ہوں، کبھی کبھی ناقابل برداشت بھی بات ہو جاتی ہے، لیکن پھر ایک جملہ مجھے حوصلہ دیتا ہے جو سیدہ زینب نے کہا تھا کہ ہمارے اوپر اتنے ظلم ہوئے کہ اگر وہ کسی دن پہ پڑھتے وہ دن بھی رات ہو جاتا. تو سیدہ زینب کا وہ جملہ مجھے استقامت عطا کرتا ہے اور میری کبھی نماز نہیں چھوٹی، اس لیے کہ جلتے ہوئے خیموں پہ بھی زینب نے نماز نہیں چھوڑی، تہجد نہیں چھوڑی. سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کیا اور تہجد پڑھ کے بھی حسین کے لاشے پہ کہا تھا اللہم تقبل منا ھذا قربان، یا اللہ یہ ہماری قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تو یہ اگر فکر انسانی کو کربلا کی سمجھ آ جائے تو پھر یقین جانیے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، بے خوف ہو جاتا ہے، زندگی آسان ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا